پہلے چوہدری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ظاہری بات ہے وزیر اعظم، پوری قوم، ہر کوئی ظاہری بات ہے اپریشیٹ کر رہا تھا جو قائدانہ کردار تھا پاکستان کے آرمی چیف کا۔ اس کا تعلق ظاہری بات ہے یہ 5 سٹار جنرل کے عہدے پہ، اس کی کوئی ایکسٹرا کوئی مراد بھی نہیں ہے، کوئی پاور ایکسٹرا نہیں ہے، آلریڈی پاکستان کے آرمی چیف بڑے پاورفل ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا پڑے گا یہ بطور فیلڈ مارشل ان کی جو ترقی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جو انیشیٹو ہے یہ جامعۃ الرشید کے وہ سربراہ ہیں، ان کا نام ہے مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ بڑے بزرگ شخصیت ہیں اور بڑی نامور اور بزرگ شخصیت ہے، اور پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی اور افواج پاکستان کے اندر بھی ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی پرپوزل تھی، اور یہ 15 مئی کو ہم نے اس کے اوپر ایک وی لاگ بھی کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے، اور یہ پرپوزل تسلیم کر لیے گورنمنٹ نے۔ اور اب کیونکہ پاکستان کی ہسٹری کے دوسرے فیلڈ مارشل ہیں، پہلے جنرل ایوب خان تھے، ان کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملا تھا، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر کو انڈیا کے اندر ایک ہی ہیں، اور وہ مانک شاہ تھے 1971 کی جنگ کے بعد، انہیں فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، واحد عہدہ ہوتا ہے کہ جو ریٹائر نہیں ہوتا، یعنی کہ فیلڈ مارشل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا اور تا حیات وہ یونیفارم میں رہتا ہے۔ تو ایک تو جنرل عاصم منیر صاحب جو تا حیات یونیفارم میں رہیں گے، کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ جب فیلڈ مارشل بن جاتا ہے تو ایلیویٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو آرمی چیف نیا بنانا پڑتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے گی کہ جو یہ آرمی چیف کے اختیارات جو وہ بھی استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ظاہر ہے ایک اعزاز کی بات ہے، اور بڑی ان کے لیے میرا خیال فخر کی بات ہے، اور ایک ایسے شخص کے لیے فخر کی بات ہے کہ جیسے جب ڈی جے ISI تھا تو عمران خان صاحب نے انہیں بڑا ڈسگریس کر کے ان کو ریموو کیا تھا اتوار کے دن، اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ان کو بلائیں، چائے پلائیں اور بڑی محبت سے رخصت کریں، تو عمران خان صاحب نے اس سے بھی صاف انکار کر دیا تھا، اور ایک دن کے نوٹس پہ کہا گیا تھا کہ ان کو آپ نے ہٹانا ہے۔ تو یہ پہلے تاریخ کے DGI تھے جنہیں اس طرح ڈسگریس کر کے ریموو کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا، بلکہ اس وقت کی گورنمنٹ اور باقی لوگوں نے بھی بہت ریزسٹ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عارف علوی صاحب صدر تھے، انہوں نے یہ تک پرپوزل دے دی تھی جنرل باجوہ صاحب کو 8 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ ان کی تقرری کو روکا جا سکے۔ پھر گورنمنٹ جو تھی اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کی تھی، پھر شاہد خاقان عباسی تھے، یہ سب بھی مختلف پرپوزلز لے کے جنرل باجوہ صاحب کے پاس جاتے رہے کہ یا آپ ایکسٹینشن لے لیں یا پھر جنرل ساحر شمشاد صاحب کو آرمی چیف بنا دیں، بلکہ ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جنرل عامر صاحب کا نام دیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ریٹائرمنٹ کے 2 دن پہلے یہ آرمی چیف بنے، اور ان کی تقرری کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے بڑے لانگ مارچ بھی کیے، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ پھر جب یہ آرمی چیف بنے تو اس وقت بھی بڑا ان کے خلاف سازشیں بھی کی گئیں، اور ان کے جو اختیارات تھے ان کو سلب کرنے کی کوشش بھی کی گئی، ایون ان کو نقصان پہنچانے کے لیے 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے۔ لیکن اس سارے کرائسس سے نکل کے منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر عزت دی، وہ آرمی چیف بھی بنے، پھر اختیارات بھی وہ بڑھاتے چلے گئے، کنٹرول بھی ان کا بہت بڑھتا چلا گیا۔ پھر سب سے پہلا جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایکسپوجر ہوا، جس پہ دنیا نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا اور یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ آدمی ہے، وہ ایران کے اوپر میزائل کا حملہ تھا۔ جب ایران نے پاکستان پہ میزائل حملے کیے اور اس کے بعد جب جنرل عاصم منیر صاحب نے جب اس کا جواب دیا، تو یہ پہلا عرصے بعد ایران کی طرف ایک جواب تھا جو دنیا میں کسی ملک نے دیا تھا، اور وہ بھی ان کا برادر اسلامی ملک۔ تو اس کے بعد پھر بڑے آرٹیکل ان کے بارے میں لکھے گئے۔ پھر جب یہ جنگ کا معاملہ شروع ہوا 22 اپریل کے بعد، تو اس میں ان کی قائدانہ صلاحیتیں کھل کر سامنے آئی، اور جس طرح انہوں نے 10 تاریخ کو پاکستان کا دفاع کیا اور جس طرح 7 تاریخ کو انہوں نے کیا، میرا خیال ہے یہ اعزاز بڑا چھوٹا ہے اس سارے معاملے کے آگے، کیونکہ یہ واقعی ہیرو بن کے نکلے ہیں، ثابت کیا انہوں نے کہ اگر ایک انسان کے نروز تگڑے ہوں تو وہ اگر ملک چھوٹا بھی ہو تو بڑے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کو زمین پہ لٹا سکتا ہے، اور وہ چیز انہوں نے ثابت بھی کیا۔ میرا خیال ہے ان کے اعتراف ہے، بالکل ثابت کیا، میرا خیال ہے ان کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا اعتراف ہے، اس کا ایک ٹوکن اعتراف ہے۔ جی ٹھیک، مدر صاحب آپ کے نزدیک ان دا مڈل آف آل دس یقینی طور پر پاکستان نے بڑا ڈیسائسو وکٹری حاصل کی ہے بھارت کے خلاف، روایتی حریف کے خلاف، ان باتوں کی کو ایکنالج میں آپ ہم بطور پاکستانی ہم سب کرتے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہائی لائٹ بھی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ آج بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ریفلیکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
شکریہ منیر. دیکھیے یہ ظاہر ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی تھا جو پاکستان کو جس طریقے سے, کیونکہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ اس طریقے سے کہتے ہیں اٹیک ہوا, اور جس طریقے سے پاکستان کی آرم فورسز نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا, جس طرح بھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے, جس طرح ہائیسٹ جو ہے پوزیشن ہوتی ہے یہ آرمی کے اندر, اسی طرح غالباً ایئر فورس کے اندر مارشل کہلاتا ہے جو ہائیسٹ ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے نیوی میں بھی غالباً فلیٹ ایڈمرل کہلاتا ہے وہ. تو عاصم منیر صاحب, اور یہ جو فیلڈ مارشل کی پوزیشن دی گئی ہے, کیونکہ یہ اس سے بہت مختلف ہے جو 59 میں ایوب خان خود حاصل کر رہی تھی. بالکل. اور کیونکہ یہ پوزیشن عاصم منیر صاحب نے خود حاصل نہیں کی, جو پوزیشن دی گورنمنٹ نے, کیبنٹ نے, اور ظاہر ایک ایسے ماحول میں دی گئی کہ پاکستان کے دفاع کا جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا, تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور اس کو ہمیں بالکل اس سے ڈفرینٹ انداز میں, کیونکہ ایوب خان نے جس طریقے سے 58 میں مارشل لا لگایا اور 59 میں وہ جو ہے فیلڈ مارشل بن گئے, اس کے بعد یقینی طور پہ 65 کی وار بھی آئی اس میں, لیکن اس کے بعد وہ اپنے آپ کو انہوں نے بہت پولیٹیسائز کیا. پہلے تو مارشل لا لگا کر کیا, کیونکہ سب سے پہلے تو وہ وزیر دفاع بنائے گئے تھے ایز اے سٹنگ آرمی چیف. تو ایوب خان کا فیلڈ مارشل بننا اور جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں وہ فرق بتانا بھی چاہیے جی, اس لیے کہ اس کے بعد اس پولیٹکس کے نتیجے میں 62 میں جو پھر آئین بنا, انہوں نے اپنا ہی آئین بنایا, پھر اس کے بعد بیسک ڈیموکریسی کے تحت وہ خود پریزیڈنٹ بنے, فاطمہ جناح کو ہروایا گیا, اور اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ الٹیمیٹلی ان کے خلاف ایک پوری بھرپور سیاسی تحریک چلی, جس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے, اور جس طرح بھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اب کسی کو آرمی چیف بھی بنانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب خان نے بھی بنایا تھا غالباً اگر جنرل موسیٰ کو, اور پھر بعد میں جنرل یحییٰ خان آئے, اور یحییٰ خان نے, اور پھر ایوب خان نے اپنے ہی آئین کی وائلیشن کر کے جو ہے بجائے اس کے کہ اسپیکر کو جو ہے وہ دیتے, پاورز دیتے, جنرل یحییٰ خان ماشاء اللہ لگ گئے. تو آج کی سچویشن اس لحاظ سے ضرور مختلف ہے, حالانکہ بہت سے سوالات ہیں موجودہ حکومت کے مینڈیٹ کے حوالے سے, اور بہت جس طریقے سے پالیٹکس ہوئی پاکستان میں اس کے, لیکن یہ جو ایونٹ اپریل 22 سے 10 مئی تک ہوا, اس میں ظاہر ہے آرم فورسز کا امیج بہت اسٹرانگلی اوپر آیا. تو یہ اس وقت جو یہ وہ دی گئی ہے, اور ظاہر ہے 5 اسٹار ہوتا ہے, ٹینیور ان کا کوئی نہیں ہوتا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے ہم کیا کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی, کیونکہ الٹیمیٹلی تو پاکستان انڈیا کا ایشو کس طرح ریزالو ہوگا, کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا, کیونکہ محض آپ چیزوں میں آپ کو بہت سے فرنٹ پہ کام کرنا پڑے گا. پولیٹیکلی کیا ہوگا پاکستان میں, اب پالیٹکس کس طریقے سے انفولڈ ہوگی, پاکستان کی اپوزیشن کس طریقے سے بیہیو کرے گی, گورنمنٹ کس طریقے, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی وہ کر لیں جو ہے پوزیشن, گورنمنٹ اپنی کوئی بھی پوزیشن لے, لیکن الٹیمیٹلی اگر لوگوں کی سفرنگ برقرار رہتی ہے, لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا, جو ہے مہنگائی اپنی جگہ رہتی ہے. اب دیکھنا ہے آنے والے بجٹ میں کیا ریلیف ملے گا, IMF کا آپ پر دباؤ ہے, تو یہ چیزیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی مورال اور پولیٹیکل بوسٹ ہے اس میں, اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے یہ ڈیزرونگ تھا. اور یہ میرا خیال ہے کہ جس وقت فیصلہ کیا گیا اس وقت جو پورے ملک کا ماحول ہے اس کو وہ ظاہر ہے ایکنالج کرتے ہوئے سیاست ہو رہی ہے, بالکل نہ اپوزیشن. دیکھنا یہ کہ اپوزیشن اس پر کیا رد عمل دیتی ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو اس وقت ہیں وہ خود نواسے ہیں, انہی کے پوتے ہیں ان کے. جی ہاں بالکل, آپ ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں.